السلام علیکم دوستو، جب 10 سال کی مدت پوری ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دی ہوئی بھیڑیں اکٹھے کی اور اپنی بیوی کو لے کر اپنے خاندان والوں کو مصر ملنے چلے گئے۔ ایک ٹھنڈی رات میں جب حضرت تیز ہوا چل رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور شدید سردی نے ان میاں بیوی کو سخت پریشان کر دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچانک ہی دور سے آگ دکھائی دی اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، میں اس آگ کی طرف جاتا ہوں، ممکن ہے اس وسیلے سے ہمیں صحیح راستے کا پتہ چل جائے، یا کم از کم سردی سے بچنے کے لیے میں تھوڑی سی آگ ہی لے آؤں۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف چل پڑے۔ جب وہ اس جگہ پر جو کہ طور سینا کا مقام تھا پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آگ ایک سرسبز درخت پر روشن ہے، لیکن نہ تو اس درخت پر جلتا ہے، نہ آگ بجھتی ہے، نہ وہاں کوئی سبز نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران کھڑے ہو گئے، آگ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک آواز بلند ہوا، اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، یہاں اپنے جوتے اتار دو، تم مقدس وادی میں داخل ہو چکے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار دیے اور اسی دوران میں وہی آواز سنائی دی، اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ عصا ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس کے ساتھ بھیڑیں ہکاتا ہوں اور اس سے کئی اور کام بھی لیتا ہوں۔ ادھر سے کہا گیا کہ اسے زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا سا ڈراؤنا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا اور وہ بھاگنے کو تھے، اتنے میں آواز آئی، اے موسیٰ، ڈرو مت اور لوٹ آؤ، ہم اس کو اسی پہلی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں، تم ہاتھ بڑھاؤ اور اسے پکڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کشمینے کا جبہ پہن رکھا تھا، انہوں نے سانپ کو پکڑنے کے لیے جبے کی آستین کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ ادھر سے آواز آئی، آستین کو اوپر کر دو اور بے خوف ہو کر اسے پکڑ لو۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر سانپ کا سر پکڑ لیا اور دیکھا کہ یہ تو ان کا وہی عصا ہے۔ پھر خطاب ہوا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور جب اسے باہر نکالا تو وہ دیکھا کہ وہ سفید اور چمکدار ہو گیا ہے۔